بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رت و درو کے مسئلے پر کچھ اہم نکات تمام مسلمان سمجھ لیں۔ ایک تو آپ حضرات کے ذہن میں ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ جس بات میں فتنہ پڑ رہا ہے مختصر سی بات ہے کہ اس بات کو چھوڑ دو۔ میرے خیال میں یہاں پر جو بورڈ لگایا گیا اس میں بلایا گیا ہمارے جمعیت علماء اسلام کے علامہ ناصر محمود سومرو کو، اس پر میں جواب دے چکا۔ علامہ صاحب کیوں نہیں گئے؟ پھر جو ان کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا اس کا میں جواب دے چکا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر۔ کل فیصلہ ہوا ہے ڈی سی آفس میں۔ اب ڈی سی ظاہر بات ہے سرکاری ملازم ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اس نے شیعوں کی ورک کی ہے یا کیا، کسی طریقے پر فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال میں دھڑلے سے سینہ تان کر حضرت عمر کو حضرت بطول اور علی کا داماد مانتا ہوں۔ کیوں؟ نانی سے نواسی ثانی کی وجہ سے میں نہیں، نانی سے نواسی ثانی نہیں۔ مجھے میرے اکابرین نے بتایا، آج بھی میرے اکابرین میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں۔ ایک میں نے اپنی کتاب یوں کر کے میں نے پڑھی، بخاری لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ اس کی زینب کی اپنا زینب حضرت عمر فاطمہ کے علی کے داماد ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کتاب کے اندر، ٹھیک۔ لیکن دوسرے دن مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بیٹا جو تم نے پڑھا ہے غلط ہے۔ نہیں، میں مان لوں گا، آئیں بائیں شائیں قد سے بڑی بات نہیں۔ یہ شیطانیت ہے کہ میں کسی اور کی طرف میں اشارہ ہی نہیں کر رہا، ہر عقل مند سمجھ لے کہ میں قد سے بڑی بات شیطانیت ہے۔ مجھے میرے اکابرین ہیں، میں نے جو بخاری میں پڑھا ہے، ترمذی میں پڑھا ہے، اس کے میں ہو سکتا ہے غلط ہو، میں غلط سمجھاؤں اس کا مفہوم، میں غلط سمجھاؤں، وہ صحیح ہے میں غلط سمجھاؤں۔ حضرت مجھے فرما دے تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور وفاق وقاری حنیف جالندری صاحب، جتنے اکابرین وفاق المدارس سے ملحق اور شیوخ الحدیث جو ہیں، میرے استاد جان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ راج پر، وہ فرما دیں کہ نہیں ہے یہ حضرت عمر حضرت علی اور فاطمہ کے داماد نہیں ہے۔ میں کہوں گا جو میں نے پڑھا غلط سمجھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بات ختم۔ ایک یہ میرا تو عقیدہ یہ ہے، ٹھیک۔ اب تک تو یہ عقیدہ ہے کہ بالکل ہے، ہمارے اکابر مانتے ہیں حضرت عمر بطول و علی کے داماد ہیں۔ کیوں؟ میرے اکابر کہتے ہیں، اس لیے گردن اٹھا کر کہہ رہا ہوں۔ اب لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ یہ مواد اگر کسی جگہ پر لکھنے کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس جگہ پر لکھنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو اس جگہ پر پڑھ کر بطول کو عمر کی ساس اور علی کو عمر کا سسر یا عمر کو ان دونوں کا داماد نہیں مانا۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھ کر اور اپنے اساتذہ سے سن کر، ٹھیک۔ اور جو مہذب لوگ ہیں، ایم این اے ایم پی اے جا رہے ہیں کار چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، وہ آپ کے بورڈ کو دیکھ کر عمر کو داماد بطول و علی نہیں مان رہے۔ وہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز، مولانا تقی عثمانی کے پیچھے نماز، قاری حنیف جالندری صاحب کے پیچھے نماز۔ پھر وہ ایسے نہیں صرف کہہ دیں گے کہ داماد بطول داماد علی، وہ دلائل سے بات کریں۔ یہاں دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ ایسے ایک لکھ دیا، ایک یہ خود میں کہتا ہوں کہ لکھنے والوں نے توہین کی ہے کہ لکھ دیا، ایک آ رہا ہے اس کو مارکر لگا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے لکھ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے مارکر لگا رہا ہے، چوتھا۔ میں نے خود کئی ایسے مواقع پر، میں نام نہیں لوں گا اس مسلک کا، کہ ان مسلک نے صرف میری تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سمجھ کر
اور ختم نبوت زندہ باد کا لفظ مٹایا تو میں نے وہاں پر اچھے طریقے سے مٹا دیا. چھوڑو فتنہ ہے. خواہ مخواہ اس پر پھر وہ ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین توہین رسالت کا کیس نہ کر دیں. وہ سمجھ ہی نہیں رہا. وہ سمجھ رہا ہے کہ ختم نبوت صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نعرہ ہے. تو وہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف سنیت کا نعرہ ہے اور وہ ہم. اچھا دوسری بات, ان لوگوں کے ہاں حضرت شیعہ حضرات کے یہاں کھل کے بات کی جائے, حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام ہے؟ ہم حضرات کو علم ہے, بہت غلیظ ترین انہیں گالیں دیتے ہیں. اب اگر جو اچھا یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ نقل کفر غاصب. اب اگر یہ ایک لگاتے ہیں بورڈ باب علی اور اوپر لکھ دیتے ہیں کہ غاصبین حق فاطمہ اور ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ, برداشت کرو گے؟ میں تو نہیں برداشت کروں, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ہوا نا جھگڑا, ہوا نا فتنہ فساد. تو یہ داماد سسر لکھ رہے ہیں کیا باب علی, وہ کہہ رہے ہیں کہ باب ابو بکر پر ہمیں اعتراض نہیں, باب عمر پر ہمیں اعتراض نہیں, باب عثمان پر ہمیں اعتراض نہیں. تو اتنی چھوٹی بات لکھ کر اس خامخواہ بورڈ کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے کہ حکومت مجبور ہو جائے؟ اب ملک کو دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے, کس ماحول. کسی کو مولانا غرض نہیں ہے, عوام کو یہ غرض نہیں ہے کہ بورڈ لگا رہے یا بورڈ اکھڑ جائے, سوائے آپ کے 4 کارکنوں اور میرے 4 کارکنوں کے. عوام کہہ رہی ہے پیٹرول 1 روپے لیٹر کرو, عوام کہہ رہی ہے بجلی فری کرو, سمجھے نا. عوام کو لاچار نہیں ہے, ان چکروں میں آپ مت پڑے. کوئی عوام باہر نہیں نکلے گی مہنگائی کے خلاف ہر روز. اور مجھے گاموں کی کلپ یاد آ گئی, طے کیا ان لوگوں نے بیٹھ کر کے بھائی کل بے روزگاری کے خلاف نکلیں گے. بولا ہاں بالکل نکلیں گے, بالکل جان دیں گے. اگوان تو بنیو. کتنے بجے؟ بولا 10 بجے. یہ پہنچا پریس کلب میں تو اکیلا تھا. فون کیا, ہاں بھائی تو کہاں؟ بولا یار میری امی جو ہے نا وہ اسپتال میں جا رہا ہوں وہاں, بس میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. تو میرے بھائی عوام ایسے ہے ساتھ, کوئی نہیں نکلے گا. اس لیے خدا رسول کا واسطہ ہے, امت کو فتنے سے بچاؤ. کہاں دینی مدارس کے پیچھے حکومت لگی پڑی ہے, علماء کے پیچھے حکومت لگی پڑی ہے. مساجد مدارس کو علماء نے حکومت نے لڑا دیا, علماء کو حکومت نے لڑا دیا. ہاں دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے, دینی مدارس کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے, مساجد پر پابندیاں ہیں. کیا آپ لوگ کر رہے ہو؟ حکومت اگر اس بورڈ کو اکھاڑ کر پھینک دے کیا کر سکو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. محترم لال مسجد کے لیے آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ سب سے زیادہ اس وقت شور آپ لوگ مچا رہے تھے. لال مسجد کے لیے کیا کر دیا نا مشرف نے. جنرل ناصر منیر صاحب خود آ کر بورڈ پر کھڑے ہو جائیں گے, اتارو اس کو, خامخواہ فتنہ کر رہا ہے بورڈ. پھر اس لیے میری ایک رائے یہ ہے کہ جس تحریر پر فتنہ ہو رہا ہے, جو تحریر جانبین نہیں مان رہے, اور یہ ایک سڑک ہے, مسجد نہیں ہے. ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں. کس پر؟ آپ لکھو مسجد عمر فاروق, اوپر لکھ دو اتنے بڑے, ادھر تو پتلے الفاظ ہیں نا, ادھر اتنے بڑے الفاظ لکھ دو, داماد علی و بطول. وہاں پر آ کر کوئی شیعہ انگلی اٹھائے میں آپ کے ساتھ ہوں, وہ انگلی میں کاٹوں گا. لیکن عوامی جگہوں پر اگر آپ ایسے متنازعات بات کرو گے, حکومت کو آپ کو ڈنڈا دینے میں سہولت میسر آپ خود کر رہے ہیں. پھر یہ غازی پناہ نہیں ہے, پھر یہ مجاہد پناہ نہیں ہے. یہ تو آپ ایک انا کی وجہ سے کہ نہیں ہماری گردن کیوں نیچے ہو, ہماری گردن, ہمارا مسلک کیوں نیچے ہو. کوئی مسلک نہیں ہے. یہ بھی کلپ میں نے دیکھا کسی نوجوان نے بنایا, اس کو میرا سلام ہے, کہ وہ قبرستان جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے تم شیعہ ہو, اندر سے آواز آتی ہے, بنایا ہوا اس نے بنایا ہوا ہے,
نہیں میں شیعہ نہیں مسلمان ہوں. تم بریلوی ہو؟ دوسرے سے پوچھتا ہے نہیں مسلمان ہوں. تم اہل حدیث ہو؟ تیسری قبر سے پوچھتا ہے نہیں میں مسلمان ہوں. وہ کہتا ہے یا اللہ کیا ہو گیا، اندر تو سارے مسلمان پڑے، باہر بریلوی دیوبندی شیعہ سنی. او بھائی چھوڑو ان چکروں کو، مسلمان بنو، امت کو ایک راستہ میسر کرو، ایک راستے پر لاؤ، اللہ رسول قرآن پر لاؤ اور ان چکروں میں نہ پڑو. میرا مطالبہ رت و دیرو کی حکومت سے یہ ہے کہ قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قانون کہتا ہے کہ شرع انگیزی وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے اس تحریر کو ہٹایا جائے، بالکل ہٹا دیا جائے. قانون پہلے ہے. اور اگر قانون کہتا ہے کہ شرع انگیزی دوسرے فرقے کے اندر ہے، انہیں سمجھایا جائے، بٹھایا جائے، بات کی جائے. پھر بھی میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسی تحریر جس سے کسی دوسرے فرقے کی دل آزاری ہو، عوامی چوکوں پر نہ لگائی جائے. اس لیے کہ اگر لگائی جائے تو پھر اس بات کی سکت اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر کل کلا کو وہ ان صحابہ کی بارے میں متنازعہ تحریریں، جن تحریر کو ہم نہیں مانتے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، جو میں پہلے مثال دے چکا امیر معاویہ کے بارے میں، وہ اگر لکھ دیں تو پھر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس مسئلے پر تمام مسلمان غور کریں اور رت درو کی انتظامیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کی طرف لے گئی ہے. قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور حکومت کوئی بلیک میلنگ میں نہ آئے، مسئلہ کی بلیک میلنگ سے ہٹ کر قانونی طور پر یہ مسئلہ حل کرے.